ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام نیو یارک سے ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ اس کو یوٹیوب پہ، ہماری ویب سائٹ پہ اور فیس بک پر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جادو باکس پر چینل 1593 پر یہ پروگرام آ ہی رہا ہے۔ حضرت، وقت ہوا ہے شبے کے ازالے کا۔ شبے کے ازالے میں آج جو ہمارے پاس شبہ آیا ہے وہ بہت سی فیملیز سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں کنفیوژن ہے بھی اور نہیں بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں، اس لیے شبہ ہے اس میں۔ کہتے یہ ہیں کہ جیسے کزنز کے درمیان شادی، خالہ کی بیٹی، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، اس طریقے کی شادیاں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں تو بہت ہوتی ہیں، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں، لیکن یہاں کے جو بچے ہیں وہ اس چیز میں بلیو نہیں کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں سائنٹیفک طریقے کی، کیونکہ یہ سائنس کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ان شادیوں میں پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یا کچھ اس قسم کا کوئی کنفیوژن ہے۔ حالانکہ اسلام میں شاید یہ جائز ہے، سائنس میں یہ جائز نہیں لگتا۔ اور شبہ یہ ہے کہ اسلام کی کون سی ایسی بات ہے جو سائنس میں جائز نہیں؟ ہر چیز تو ثابت ہوتی جا رہی ہے، جو قرآن نے کہا وہ آج سائنس ثابت کر رہا ہے، تو یہ بات کہاں پھر بیٹھتی ہے؟ فرمائیے۔ اچھا سوال ہے، اور یہ ہمارے پاس بھی مسائل آتے ہیں جی، اور یہ کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس کی تحقیقات جو حتمی اور یقینی نہیں ہے، کریکٹ۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ڈارون کا نظریہ سر چڑھ کے بولتا تھا، آج اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہے۔ اس سائنس کی تحقیقات حتمی یقینی نہیں ہوتی۔ قرآن وحی ہے اور وحی کا حکم حتمی یقینی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس نے جو وجہ آج بیان کی ہے کہ کزن کی شادی ہونے کی وجہ سے آگے پرابلم پیش آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے 10 سال میں سائنس کہ نہیں وہ وجہ اور تھی، یہ وجہ نہیں تھی۔ ایسا ہوتا ہے، آج انڈا کھاؤ کل انڈا نہ کھاؤ، بالکل۔ اب تک کہتے انڈا نہ کھاؤ، اب تحقیق آ گئی تو انڈا کھاؤ، کیونکہ انڈے میں تو پروٹین ہے اور یہ ہے وہ، اس کا دل کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے سائنس کی تحقیق انسانی تحقیق ہے، انسان خود ناقص ہے، اس کی تحقیق بھی ناقص ہے۔ لہٰذا جب وہ تصادم کرے گی قرآن کی وحی کے ساتھ تو ہم اس کو ڈینائی کر دیں گے کہ بھی آپ ویٹ کریں، مزید ریسرچ کریں، ہو سکتا ہے آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ کزن کے ساتھ شادی کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اور جو وجہ آپ بیان کر رہے وجہ وہ نہیں تھی، وجہ کوئی دوسری تھی۔ لہٰذا یہ تو بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے کزن کے اندر شادی، بلکہ انبیاء نے شادیاں کی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ماموں کی بیٹی سے ہوئی، دونوں بیٹیاں، کیونکہ اس وقت 2 بہنیں ایک نکاح میں جائز ہوتی تھیں، تو حضرت یعقوب کی دونوں جو ہے بیویاں آپس میں بھی بہنیں ہیں سگی، اور یہ جو ہے ان کے ماموزاد بھائی تھے اور ان کی ماموزاد بہنیں ہیں۔ تو جو قومیں آج مغربی قومیں، ویسٹرن ورلڈ جو تحقیق کر رہا ہے، وہ حضرت یعقوب کو تو بڑا مانتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کی خود اپنی 2 بیٹیاں جو ہے، 2 شادیاں اپنی دونوں کزن کے اپنی کزنوں کے ساتھ ہیں، ماموں کی بیٹیاں۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو اولادوں میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وسیع عالم پیدا ہوا، ایسا حسن و جمال اور ایسے اسے کمالات دکھائے۔ تو یہ اصل میں یہ تحقیق ناقص ہے، کسی نہ کسی وقت جا کے ضرور وہ کہیں گے کہ نہیں وجہ کوئی دوسری، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اجنبی رشتوں میں جب انسان رشتہ کرتا ہے، یعنی کزنز میں نہیں، باہر کی شادی کرتے ہیں، اس کے الگ بینیفٹس ہیں، وہ الگ بات ہے، کیوں اس کے ساتھ جو انسان کا قلبی تعلق، جو ایک کشش، جو ایک محبت، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور انسان کی اولادوں کے توالد کے حوالے سے، انسان کی زندگی کے حوالے سے ان چیزوں کی کشی یقیناً ہوتی ہے کہ ایک اجنبی لڑکی جب بیوی بن کے آتی ہے تو انسان کو کشی ادھر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بالکل اپوزٹ، کیونکہ اپوزٹ جب سرے مقناطیس کے بھی ملتے ہیں، ساؤتھ نارتھ، وہی آپس میں چپکتے ہیں۔ تو یہ اس میں شک نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ خاندان سے باہر جب آپ شادی کرتے ہیں تو وہاں دونوں کی طرف سے افیکشن اور محبت کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور اس ریلیشن کی وجہ سے اولادوں پر اثر پڑتا ہے کہ میاں بیوی جتنی آپس میں ایک کشش کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرتے ہیں، اولاد اتنی صحت مند اور پرفیکٹ ہوتی ہے، اور جتنی آوازاری کے ساتھ اس تعلق کو پورا کرتے ہیں اس کا افیکٹ اولاد پر پڑتا ہے۔ اصل میں انسان لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اصل میں وہ جو تعلق جو ہے جب نبھاتے ہیں، اگر آوازاری سے نبھایا اور بچہ ٹھہر گیا تو بچے کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے،
لیکن جتنی زیادہ کشش اور محبت سے اس تعلق کو نبھایا تو اللہ اولاد پر اثر ڈالتے ہیں، اتنے زیادہ صحت مند اور حسین بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اثر بنیادی ایسی چیزیں لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس کا بلیم اس پہ ڈالتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ سائنس اور اسلام کا اول تو تصادم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سائنس ظاہری اسباب پر بات کرتی ہے، اسلام چھپے راز کھولتا ہے. لہٰذا دونوں الگ الگ وے پہ بات کر رہے ہیں تو اختلاف کی صورت ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر اگر ایسا اختلاف نظر آئے تو وہاں اسلام کو ہم جو سپرسیڈ کریں گے کہ اسلام پہلے ہے اور آپ کی سائنسی تحقیق ابھی اور نامکمل ہے، نامکمل ہے، ہو سکتا ہے نتیجہ کچھ اور نکلے. جی بالکل. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال آ گیا. یہ صبا ضامن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جوڑیاں اللہ بناتا ہے، وہ جوڑی اوپر سے بن کے آتی ہے اور وہیں شادیاں ہوتی ہیں، تو اگر جوڑی اوپر سے بن کے آئی تو اس جوڑی میں پھر طلاق کیوں ہوئی؟ اچھا سوال کیا. بالکل یہ بالکل بہت اچھا سوال ہے اور ایسا ہوتا ہے. لیکن اصل میں جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جوڑی بنے گی، وہاں تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر طلاق بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری پلاننگ کے ساتھ موجود ہے. لہٰذا نوشتہ تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے کہ یہ آپس میں جوڑی بنے گی اور اللہ جوڑی بنا کے بھیجی، لیکن یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنے عرصے کی جوڑی ہے اور اتنے عرصے کے بعد طلاق ہو جائے گی، پھر یہ جوڑی فلاں کی بنے گی. تو یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں. تو جوڑی بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب شادی ایک دفعہ ہو گئی اب دوبارہ طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، اب آپس میں کبھی توڑ پیدا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جوڑیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی مدتیں، ان کی تفصیلات، ایک ایک چیز جو ہے وہ نوشتہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے. اور ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بغیر پلاننگ کی ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں تو سب کو لکھا ہوا ہے. لہٰذا وہاں اللہ کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ 6 مہینے شادی رہے گی، ٹوٹ کر پھر دوسرے سے جوڑی بنے گی، پھر وہاں سال رہے گی، وہاں ٹوٹے گی. تو اس لیے اللہ کے ہاں اس تقدیر کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے جہاں جوڑی بنائی ہے وہاں طلاق پہلے سے لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی اگر ہونی ہے تو لکھی ہوئی. اچھا، اگر ہونی ہے تو لکھی ہوئی ہے. سید جنید یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خواتین پاؤں میں سونا پہن سکتی ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا ہے. بالکل پہن سکتی ہیں، ہاتھ میں بھی پاؤں میں بھی. لیکن یہ ہے کہ پاؤں میں سونا ایسا پہنے کہ جو چلتے ہوئے چھن 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 کرے، تو ایسا پہن کے باہر نہ جائیں، باہر نہ جائیں. اس لیے قرآن میں اس کی ممانعت کی ہے کہ چھنکار کرنے والا زیور نہ پہنے، کہ جب باہر نکلیں تو آپ کے وہ عبایا پردے کے اندر بھی چھن چھن کرے وہ، تو یہ دوسرے لوگ سنیں گے جن کے دل میں مرض ہے تو اس سے نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ کہ گھر میں آپ بالکل وہ پاؤں میں جو پائل پہنتے ہیں عورتیں، سونے کی چاندی کی پہن سکتے ہیں. شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے عورتوں کو بھی بالکل جائز ہے، بلکہ پہننا چاہیے. مسلمان عورتوں کو اسی طرح سج بن کے گھر میں رہنا چاہیے، تاکہ آج ماحول بہت خراب ہے، مرد باہر جاتے ہیں، باہر کی دنیا آزاد دنیا ہے. امریکہ یورپ میں تو خاص طور پہ عورتوں کو گھر میں سج بن کے رہنا چاہیے. مہندی ہنا کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی پاک نے تو ان ہاتھوں کو بہت زیادہ ڈانٹا جس عورت نے ہاتھ پہ مہندی لگا رکھی تھی. بعض کو تو بیعت بھی نہیں کیا، کیا مردوں جیسے ہاتھ ہیں تمہارے، جو ہنا لگاؤ. کسی وقت بھی کوئی عورت بغیر ہنا اور مہندی لگائے نہیں رہتی تھی. اور آج مغربی معاشرے کا اثر ہے، یہاں ہمارے امریکہ یورپ میں یہ عورتیں لگاتی نہیں ہیں، کہتی یہ چھوڑو یہ ایسے فیشن کے حساب سے نہیں ہے. بالکل شادی بیاہ میں لگا لیتی ہے، بالکل. تو یہ ہر وقت مسلمان عورتوں کو مہندی لگا کے رکھنا چاہیے. آج تو طرح طرح کے ڈیزائن ہیں مہندی کے. آپ کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر جو میاں خوش ہو جائے، آپ کے پاؤں کی پائل دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جائے. تو یہ سج بن کے رہیں، اور یہ نبی کا منشا ہے. تو آج نبی کی اس منشا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو دیندار ہو گئے. دیندار ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ بالکل سب کچھ اتار کے سفید سوٹ پہن کے پھرنے لگ گئے ایسے جیسے جو ہے وہ بیوہ عورت ہے. نہیں، آپ سج بن کے رہیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، کہ جب وہ جاتا ہے تو مسکرا کے اس کو رخصت کرتی ہے، اور پھر جب چلا جاتا ہے تو اس کی ادائیں اس کو یاد آتی رہتی ہے اور اس کے خیال میں گم رہتا ہے. پھر واپس آتا ہے تو جیسے گھر میں انٹر ہوتا ہے مسکرا کے استقبال کرتی ہے، ایسا حال حلیہ اس کو دیتی ہے کہ اس کا دل اسی کے اندر کھپ جاتا ہے. یہ شاندار عورت تعریف کی ہے، اہل جنت میں سے اس کو شمار کیا ہے. اور آج عورتوں کا جو حال ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے بالکل پائل پہنے، سونے کی اور چاندی کی پہن سکتے، اور گھر میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا شوہر کے لیے پہنا ویسے بھی ضروری ہے. بہت خوب. بالکل ایک دوسرا قسم کا سوال ہے. یوٹیوب پہ نادیہ اظہر نے پوچھا کہ ان کے ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، کیسے پاس کریں وہ ٹیسٹ؟ میں تو کہوں گا پریکٹس کریں. بہت اچھا.
وہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ موٹاپا نہیں ختم ہو رہا جی اب روٹی کم کھائیں سیدھی سی تو خیر تو دعا جو ہے وہ جیسے پیجی صاحب نے کہا کہ وہ پریکٹس کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پریکٹس بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور وہ دعا نوٹ کر لیں جس سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی، اور وہ یا حفیظ یا ناصر، یا حفیظ یا ناصر، ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے، اور سورہ قریش 7 مرتبہ فجر کے بعد یا مغرب کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے سینے پہ پھونک لینا ہے، اور جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو جب آپ جائیں تو یا حفیظ یا ناصر پڑھتی بھی جائیں، اور ڈرائیونگ کے دوران بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ بہت زبردست وظیفہ، اس سے آپ کا دل بھی مضبوط رہے گا اور کسی قسم کے ایسی کوئی آپ سے حرکت نہیں ہوگی کہ جس سے آپ جو فیل ہوں، اور انشاءاللہ یقیناً آپ پاس ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور اب کچھ کالز بھی ہیں، کالز لیتے ہیں۔ ہماری اگلی کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ فرمائیے۔ جی مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، بولیے۔ میں نے کافی وضاحت لی ہے جس سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے۔ جی میں اپنی پرسنل کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں جو ہے سال پہلے شاعری، انقلابی شاعری کرتی ہوں، سوشل ایشوز پہ شاعری لکھتی تھی۔ جی ایک دن جو ہے میرے ایک کزن نے اپنے جاب کے حوالے سے مجھ سے کچھ اشعار لکھوا کے لے کے گیا، اس کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں لکھ پاتی، مجھے اپنی کتاب کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، کتاب بھی نہیں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ میں نے خواب میں بھی کچھ اسی وقت ہی خواب میں نے دیکھا کہ کسی میں چھت پہ کھڑی ہے، میں نے میری ڈائری نیچے پڑھی جس میں اپنی شاعری لکھتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں ڈائری گلی میں کیسے پڑھی ہے، اتنی دیر میں جو ہے میں سوچتی ہوں بھاگ کے جاؤں جا کے اپنی گاڑی اٹھانے، تو ایک ہجڑا ہوتا ہے، ہجڑا اٹھا کے میری گاڑی لے جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں لے جانے میں اس کو فرق نہیں پڑے گا، میرے پاس جو ہے فائنل جہاں لکھا ہوا وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، تو میں اسے صبح ہی پبلش کرا لوں گی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آپ مجھے پلیز کچھ بتائیں کہ میں یہ جو صلاحیت ہے وہ دوبارہ فری ہو جائے اور میں لکھ کے اپنی کتاب کمپلیٹ کر سکوں۔ اوکے، تھینک یو۔ جی ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، دلچسپ ہے کہ یہ آپ کے شاعری پہ نظر لگ گئی، اور یقیناً ہوگا کہ وہ اشعار لکھ کے لے گئی ہیں، اب کس نیت سے لے گئی ہیں کہ ان اشعار کے اوپر کوئی ایسا عمل یا بندش کر دی گئی ہے، تو ہوتا ہے ایسے اعمال ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بندش آپ کو لگ گئی، نظر لگ گئی، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کی یہ صلاحیت واپس لوٹ آئے۔ تو نظر کے توڑ کے لیے تو 19 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس، یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ 21 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے تاکہ نظر جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے، اور باقی یہ صلاحیت دوبارہ سے لوٹ آئے تاکہ دوبارہ سے سینہ کھل جائے۔ تو سورۃ علم نشرح، سورۃ علم نشرح عشاء کے بعد 17 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کے سینے پہ پھونکنا ہے اور دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ یہ صلاحیت دوبارہ سے لوٹ آئے گی، اور مفید مقصد کے لیے آپ کو شاعری کی توفیق ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، ہاں جی، السلام جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی حضرت جی، آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، آپ کا بہت ہی فائدہ مند پروگرام ہے۔ میں اس کو اگلا ہفتے کا پروگرام میں اسپانسر کرنا چاہ رہی تھی، میں نے وہ یاسر سے بات کر لی ہے۔ جی تو اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے کا پروگرام آپ کا ہے، اگلا ہفتہ بک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، جو بھی مل جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو بس مجھے حضرت صاحب سے خواب کا پوچھنا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کچھ دن پہلے کہ ہم کسی اور گھر میں، اپنے گھر میں نہیں ہوں، میں سوئی ہوئی ہوں، رات کے 2 بجے ہیں، میرے ہسبینڈ آ کے مجھے اٹھاتے ہیں کہ باہر کوئی دروازہ ناک کر رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا کون ہے، تو میں کہتی ہوں اچھا آپ بیٹھ جائیں میں دیکھتی ہوں، تو میں اٹھ کے باہر جاتی ہوں، تو وہ ایک گراج کی طرف سے ایک عجیب سا بندر نما انسان جو ہے گھر کے اندر آتا ہے، اور وہ آ کے جو ہے وہ میں چیخنا شروع کرتی ہوں، لیکن میری آواز نکل بھی رہی ہے بہت ہی بری طرح کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بلاؤں کہ یہ دیکھیں یہ کون آدمی گھر میں آ گیا، اور وہ جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی کیمرہ نما چیز ہے، اور تو میں جو ہے نا وہ اپنا منہ چھپاتی ہوں اس سے، تو اسی وقت پھر میری آنکھ کو چیخیں مار رہی تھی جب میری آنکھ کھلی ہے۔ تھینک یو۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے اگلے سے اگلا پروگرام تو پرویز محمود صاحب نے خود ہی اسپانسر کر لیا، یہ نیکی انہوں نے گھر میں ہی رکھ لی ماشاءاللہ، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ سے تجارت ہے، واقعی میں بہت امپریس ہوا اس بات سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سے تجارت ہے، اور ہارون باجوہ صاحب نے اللہ سے تجارت کی ہے، اور اللہ سے تجارت کا جو لطف ہے وہ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جس نے مجھ سے تجارت کی پھر دیکھو نفع کے علاوہ کچھ نہیں ملتا،
اور یہ واقعی ہمارا یہ پروگرام تو اتنا یونیک ہے، پورے عالم کے اندر اس کی صدا گونجتی ہے، گھر گھر پہنچتی ہے، لوگ وظائف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس پروگرام کو اسپانسر آپ لوگ کریں گے وہ پورے عالم میں اس کی آواز جائے گی، جو فائدہ اٹھائیں گے، جب تک پروگرام گونجتا رہے گا آپ کو صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا. یہ اتنی زبردست چیز ہے. تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے اگلے سے اگلا پروگرام آپ کے لیے اسپانسر ہو گیا ہے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا یہ صدقہ جاریہ قبول و منظور فرمائے. اور باقی جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ہے جو جادو کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جو شخص جس سے جادو کروا رہا ہے وہ یہودی نسل معلوم ہوتا ہے، وہ یہودی نسل معلوم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ جادو کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے اور اس کے سامنے چہرہ نہیں کھولا، تو اس کا مطلب بھی آپ محفوظ ہیں. اس لیے آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں، ہر نماز کے بعد یا حافظو یا حفیظو یا ناصرو یا نصیرو، یہ جو ہے 4 نام اللہ کے ہر نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے ہیں اور اپنے بدن پہ پھونک لینا ہے. انشاءاللہ کسی قسم کا جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. ہلو، آواز نہیں آ رہی مجھے. مفتی صاحب کچھ آ رہی ہے اور کچھ جی اب بولیے، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ایک تو سورہ یاسین اور آیت کریمہ کے حوالے سے کوئی وظائف بتائیں حاجات کے پورے ہونے کے لیے. اور کیا کہتے ہیں، مجھے بہت زیادہ فیشیل ہیئرز اور باڈی ہیئرز ہیں، پائے برڈ بھی ہیں، اور کچھ مجھے ہارمونل امبیلنس ہو گئے تو اس وجہ سے اور زیادہ ہو گئے. تو اس کے لیے کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں. میں نے لیزر بھی لیا بٹ مجھے فرق نہیں پڑا اس چیز میں. اور ایک چیز اور پوچھنی تھی، جو وہ وظائف ہوتا ہے یا بدی اللہ جائے بالخیر یا بدی، اس کو کرنے میں مجھے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو اتنی کیفیت بن نہیں پاتی کہ ایک ساتھ میں پڑھوں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آدھا پڑھ لوں پھر آدھا سو جاؤں اور پھر تہجد میں پڑھ لوں، کیا اس چیز کی گنجائش ہے؟ اور خواب میں دینی مجلس دیکھنے کی کیا تعبیر ہے وہ بتا دیجیے. بہت شکریہ. جی شکریہ. جی جہاں تک جو آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو سورۃ یاسین 41 مرتبہ ایک ہی نشست میں ختم کر کے کوئی بھی مقصد کے لیے آپ دعا کریں، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں. تو بھلے آپ اکیلی پڑھ لیں یا چند عورتیں جمع ہو جائیں خاندان میں یا گھر کے لوگ جمع ہو کے 41 ٹائم سورۃ یاسین پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے گا. دوسرا آیت کریمہ کے لیے 1.25 لاکھ کا عمل ہوتا ہے. 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا عمل جو ہے آپ لوگ جمع ہو جائیں اور اکٹھے پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو یہ 1.25 لاکھ کا آیت کریمہ کا ختم کر کے دعا کریں تو آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا. باقی آپ کے جو ہے وہ بدن پہ بالوں کے حوالے سے اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 108 تک. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 108 تک یہ بہت زبردست ہے. 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر لینا ہے اور پانی پی لینا ہے، اور زیتون کے تیل پہ دم کر کے جو بھی متاثرہ حصہ ہے جہاں بہت بال ہیں اس جگہ پہ اس کی مالش کرنی ہے. یہ آپ نے پابندی سے 41 ڈیز کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو زائد بال بدن کے ہوں گے وہ نہیں اگیں گے. اور یہ بہت اچھا وظیفہ ہے اس مقصد کے لیے، کیونکہ ہارمونز پرابلم ہو جائے اس کی وجہ سے یہ چیزیں اگر کریٹ ہو جاتی ہیں تو یہ عمل بہت زبردست ہے اس کے لیے. اور باقی اور آپ کی جو مقاصد ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت. انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ پڑھ رہی ہیں کچھ، اور اگر اس کو وہ بریک کر کے پڑھیں، بیچ میں سو جائیں اور تہجد کے وقت پڑھیں تو کیا؟ ٹھیک ہے. ہاں، یا بدی العجائبی بالخیر یا بدیوں کا جو عمل آپ پڑھ رہی ہیں، ہاں اس کے لیے یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتی تو آپ 3 نشستوں میں اس کو تقسیم کر لیں. دن بھر میں بھی تقسیم کر سکتی ہیں اور ہر نماز میں بھی، ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ لیں. اور 5 نمازوں میں تو 500 ہو گیا. اس کے بعد مزید اس کے بعد تہجد میں یا کسی وقت پڑھ لیں. تو آپ وہ اوقات میں تقسیم کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب، نصر اللہ ولی خان نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کا ایکچولی وظیفہ انہوں نے پوچھا کہ ان کی جرمنی میں کہیں ایڈمیشن ہو گئی اور وہ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی ہو جائے اور ایڈمیشن پکی ہو جائے. ماشاء اللہ. اس کے لیے ایک تو آج ہی میں نے بتایا سورۃ اعراف، یہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے آپ جائیں، بلکہ روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کرنا شروع کر دیں.
ایک تو یہ عمل کریں. دوسرا جس دن آپ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے جائیں اس دن 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھیں. پڑھنے کے بعد سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 یہ 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیریں اور سارے راستے یا ناصرو یا ناصرو یا ناصرو کا ورد کرتے جائیں. بہت زبردست ہے. انشاءاللہ آپ انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ مطلوبہ جگہ پہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہماری ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. السلام علیکم محمود صاحب. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم جی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ حضرت جی میں آپ کی مرید فلاس بات کر رہی ہوں ماشاء اللہ. جی. اور ہم لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور میرے بچے بھی دیکھتے ہیں اور ہم لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں اس سے, اور اتنا اچھا پروگرام ہے کہ بس کوئی الفاظ ہی نہیں اس کی تعریف کے لیے. اور خاص طور پہ جو آپ قرآن شریف کی صورتوں کی جو ہمیں تھوڑے سے ٹائم میں اتنی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہمیں ٹائم بھی نہیں ملتا کہ کس وقت پڑھیں, کون سی بکس پڑھیں, کیسے پتہ چلے. تو وہ بہت ہی اچھا آپ کا یہ پروگرام ہے حضرت جی. بہت شکریہ, بہت زبردست بات کی آپ نے ماشاء اللہ. اور ہم نے آپ کو دیکھا تھا وہاں کانفرنس تھی کوئی, وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا آپ کی جو تقریر تھی وہ ماشاءاللہ اتنی پیاری, ایسا لگا جب آپ گئے تو جیسے سونا ہی ہو گیا مجمع, جیسے اب گھر چلے جاؤ آپ. بہت ہی اچھا وہ تھا. آپ سے 2 سوال پوچھنے, ایک تو یہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو آپ درود شریف بتاتے ہیں وہ بتا دیجئے, اور ایک میری بیٹی ہے چھوٹی تو اس کو الرجی بہت ہو جاتی ہے. اب ہر وقت الرجی کی گولی کھا لو تو صحیح ہے, نہیں تو پھر وہ جیسے ددوڑے جیسے ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. جی ماشاء. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر آپ لوگ پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو یہ آپ حضرات کے لیے پروگرام ہم نے یہ ڈیزائن کیا اور آپ پذیرائی دیتے ہیں, اور ہم بھی دعا گو ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھے مضامین بھی لے کے آئیں اور آپ کو نفع پہنچے. جب یہ فیڈ بیک ملتا ہے تو ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے کہ آپ کو الحمدللہ وہ مطلوبہ نفع پہنچ رہا ہے. باقی کانفرنس کے حوالے سے, اور رات ہی کانفرنس تھی وہ سیرت پہ بیان تھا, تو ماشاءاللہ آپ نے انجوائے کیا, مجھے بھی مسرت ہوئی. اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ تو مومن کی دل و جان ہے, اور اس لیے آپ کے تذکرے سے ہی جو ایمان کی منزلیں طے ہوتی ہیں. اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. اور باقی آپ کی جو ہے وہ بچی کے حوالے سے وہ نوٹ کر لیں کہ ان کو جو الرجک ہو جاتی ہے اور یہ تکلیف ان کو ہو جاتی ہے. سورہ قریش 41 ٹائم روزانہ پڑھنی ہے, اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی جو ہے وہ اس کو پلا دینا ہے. اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ, اگر لوکی کا تیل مل جائے تو بہت اچھا ہے, لوکی کا تیل منگوا لیں, اس پہ دم کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ زیتون کا تیل استعمال کریں کہ بعض دفعہ زیتون کا تیل گرم ہونے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن لوکی کا تیل منگا لیں تو وہ اس مطلوبہ جگہ پہ اس کی رات کو جب وہ مساج کر لیا کریں. تو یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں, ان کے جسم کی کسی بھی قسم کی الرجی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. مفتی صاحب, فرحانہ آصف فیس بک پر یہ پوچھ رہی ہیں کہ جب وہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے, تو جب اللہ سے دعا کریں تو وہ کیا یہ دعا کریں کہ اللہ میاں میں نے جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا ہے وہ پورا ہو جائے, یا یہ دعا کریں کہ جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ ہو؟ تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ دعا کیا کی جائے وظیفہ پڑھنے کے بعد. بڑا آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے, اور یہ واقعی بس اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا کہیں. یہ تو اصل میں انسان کی اپنی کیفیت پہ ہے. اگر عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے, اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ آپ جو بہتر ہو وہ کر دیں, ایک یہ صورت ہے. ایک ہے جو آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل کرنا ہے, آپشن دونوں ہیں. آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے میں نے پڑھا ہے وہی مقصد مجھے عطا کر دے. یہ بہتر ہے, کیونکہ ہماری وہ کیفیات ایمانی استعداد اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ اللہ جس چیز میں خیر سمجھتا ہے اور ہم بھی اس کو برداشت کر پائیں, یہ آسان نہیں ہے. اس لیے جو ہے بہتر یہ کہ یہ کریں کہ جو آپ کو مقصد حاصل کرنا ہے کہ یا اللہ یہ میرا مقصد ضرورت ہے, کمزور ہوں, یا اللہ اپنے اس کو پوری خیر اور عافیت کے ساتھ اس مقصد کو مجھے عطا کر. اس کے اندر خیر مانگ لیں کہ اس کو خیر اور عافیت بنا کے وہ چیز مجھے دے دیں. لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر وہ کر دے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایسا بہتر ہو کہ ساری زندگی بیمار گزرے انسان کی, اور بیماریوں کی وجہ سے آخرت کے اللہ مرتبے بلند کر دے, تو آدمی تو برداشت نہیں کر پائے گا. ایک صحابی ساری زندگی بیمار رہے اور خود مستجاب الدعوات تھے. عمران بن حسین جو ہے وہ ساری زندگی بیمار رہے اور لیٹے رہتے تھے.
اور ان کی حالت یہ کسی کے لیے دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی تھی. تو کسی نے کہا حضرت آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر لیتے؟ تو آپ کی دعا سے لوگ جو ہے سنور رہے ہیں اور آپ دعا کریں آپ صحت مند ہو جائیں. کہا کہ نہیں، اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر لیا ہے کہ تو اگر اس بیماری کو برداشت کرنے کے تیار ہو تو تیرا میں یہ مقام کر دوں گا کہ تو آسمان پہ دیکھے گا تو آسمان کے صبح شام کے فرشتے اترے اور چڑھنے والے وہ اترے دیکھے گا اور آ کے تجھے مسافہ کریں گے. لہٰذا صبح شام کے فرشتے جو آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہیں وہ مجھ سے آ کے مسافہ کرتے ہیں. لہٰذا اس فضیلت کو پانے کے لیے میں اس بیماری کو برداشت کر رہا ہوں. اور ساری زندگی اسی طرح گزر گئے. اب یہ دیکھو اللہ نے ان کے لیے کیا خیر سوچی، انہوں نے کیا سوچا. لیکن ہم میں وہ استعداد طاقت نہیں ہے، اس لیے جو مطلوبہ چیز ہے وہی مانگے. یا اللہ مجھے اچھی نوکری چاہیے لیکن خیر اور عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ وہ نوکری مجھے عطا کر دے، تو اللہ اسی میں خیر ڈال دیں گے. اللہ کے سپرد کر دیا تو معاملہ ذرا مہنگا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم کل کو پریشان ہو جائیں. بہت شکریہ. ہماری کالز بھی ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مجھے پتہ کرنا تھا، میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں وہ، ہندو ہیں وہ، لیکن ان کو ابھی ڈائگنوز ہوا ہے کینسر اسٹیج 4، اور ڈاکٹرز ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 6 مہینے یا سال. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ غیر مسلموں کے لیے بھی کچھ دعا بتاتے ہیں، اس کے لیے کچھ ایسی چیز جو میں کر سکوں یا کوئی ایسی چیز جو وہ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے، شکریہ. جی ہاں، تو بڑا اچھا سوال ہے اور یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ غیر مسلم کے لیے کیا کیا جائے. اس کے لیے ہمارے پاس خیر مخصوص علاج ہیں. تو جب وہ غیر مسلم ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے تو اس کی خاص عمل ہے، ہم اس کو لاک لگاتے ہیں، اس کی بیماری کو کاٹتے ہیں، وہ ایک عمل کیا جاتا ہے. پھر کچھ پینے کے تعویذات ہوتے ہیں جو غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دیے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر وہ یہاں آ سکیں ہمارے پاس. ٹیوزڈے اور سیٹرڈے 2 دن میں بیٹھتا ہوں 12 سے 4 بجے تک، تو وہ آ جائیں تو ان کی بیماری کو ہم کاٹ دیں گے اور وہ مطلوبہ جو علاج ان کو دے دیں گے جو غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ بہت جلدی ان کو فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. دوسرا آپ اپنے لیے پڑھنے کا نوٹ کر لیں، یا بدی العجائبی بالشفاء یا بدیو، یہ 1200 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کے بعد، اول آخر 12 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے آپ نے پانی بھی دم کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اور پانی پینے کے لیے ان کو دے دینا ہے. یہ 36 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے. اور اس سے اور اچھا مؤثر علاج بتاؤں کہ یہی دعا یا بدیل جائے بھی بالشفاء یا بدیو، یہاں نہیں تو پاکستان انڈیا میں وہاں پر کسی مدرسے میں یا لوگوں کو کہہ دیں روزانہ 12,000 دفعہ پڑھ لیں عشاء کے بعد. 12,000 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 12 مرتبہ درود شریف، اور یہ 12 دن کر لیں. آپ 12 دن میں دیکھیں گے کہ آپ کے وہ جو دوست ہے وہ ٹھیک ہو گئے. یہ ایسی زبردست، یہ بالکل اسم اعظم ہے. تو 12,000 دفعہ پڑھوا لیں اور وہاں وہ پڑھ کے دعا کر دیا کریں. پانی بھی دم کے پانی پودے میں ڈال دیں اور اس کے لیے دعا کر لیں. 12 دن کرا رہے ہیں تو 12,000 دفعہ. تو یہ ایک عمل شروع کر دیں ایمرجنسی کا، اور باقی آپ 1200 شروع کر دیں، اور موقع لگے تو آ جائیں تو ان کی کاٹ کر دیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ میرے یہاں تک 7 مریض ایسے جو 4 جو اسٹیج پہ کینسر وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. یعنی ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں جی میریکل ہے، یہ تو میریکل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ظاہر اللہ کا ہر نام میریکل ہے. تو اس لیے آپ پورے اعتقاد یقین کے ساتھ وہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت آپ نے اچھی بات بتائی، دل کو بڑی تسلی ہے. جن لوگوں کو یہ بیماریاں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. خواتین حضرات بریک پر جاتے ہیں، انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے.